بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم نے الف مکسورہ کی اقسام پڑھنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الالف التی تکون فی آخر الاسماء قسمان، وہ الف جو اسموں کے آخر میں ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ الف جو اصلی ہو، یعنی کلمے کے اصل سے ہو، اصلی کلمات سے ہو، اصلی حروف میں سے ہو، حروف اصلیہ میں سے ہو۔ جیسے اس کی مثال دی ہے فتح، ہوا، عصا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں الف زائدہ ہو۔ پھر الف زائدہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ الف جو زائدہ ہو تانیث کے لیے، یہ مکسورہ بھی ہوتا ہے، ممدودہ بھی ہوتا ہے۔ مکسورہ کی مثال جیسے حبلہ، ممدودہ کی مثال جیسے حمراء۔ اور الف زائدہ یہ تانیث سے ہٹ کر الحاق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے معزہ، اس کا الف زائد ہے اور یہ الحاق کے لیے لایا گیا ہے، اور اس کا الحاق ہوا ہے درہم کے ساتھ۔ درہم کے ساتھ اس کا الحاق ہوا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف یعنی الف بڑھا کر کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کو رباعی کر دیا جاتا ہے، اور اگر رباعی ہو تو اس کو خماسی کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معز، یہ چونکہ ثلاثی تھا اور درہم یہ رباعی تھا، تو معز کو رباعی بنانے کے لیے آخر میں الف بڑھا دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں الحاق کا الف۔ اب یہ الحاق کے الف کی مثال دی ہے معزہ، اس کا الحاق ہے درہم کے ساتھ۔ نمبر تین، الف زائدہ تکسیر کے لیے ہوتا ہے، تکثیر۔ اس کی مثالیں دی ہیں جیسے کبعثرا، باقلات، شکاعات، سمانات، نقابات، کمثرا۔ یہ 6 کلمات ہیں جو عرب سے سنے گئے ہیں، اور نحات نے انہیں اس بنا پر ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ ان کا الف تکسیر کے لیے ہے، ان 6 کلمات کا۔ ایک بات سن لیں یہاں پہ کہ جو الف زائدہ تانیث کے لیے ہوتا ہے اس کے آخر میں گول تا نہیں لگ سکتی، اور جو الف زائدہ الحاق کے لیے ہوتا ہے اس کے آخر میں گول تا لگ سکتی ہے، اور جو الف زائدہ تکثیر کے لیے ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی گول تا لگ سکتی ہے، جیسے باقلات، شکاعات، سمانات، یہ لگائی گئی ہیں۔ الف زائدہ الحاقی اور الف زائدہ تکثیری کے آخر میں گول تا لگ سکتی ہے، البتہ الف زائدہ تانیثی کے آخر میں گول تا نہیں لگ سکتی۔ ایک فرق، الف زائدہ تانیثی کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی، اور الف زائدہ الحاقی اور الف زائدہ تکثیری پہ تنوین آ سکتی ہے۔ دو فرق۔ تیسرا فرق، الف زائدہ تانیثی یہ اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، اور یہ ایسا سبب ہے جو ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، دو کے قائم مقام ہے۔ اور الف زائدہ الحاقی اور الف زائدہ تکثیری یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، لیکن ایک سبب ہوتا ہے۔ دوسرا سبب اس کو مطلوب ہوتا ہے علمیت کی صورت میں۔ اگر علم ہوگا وہ کلمہ تو الف زائدہ الحاقی ایک سبب بن جائے گا، دوسرا علمیت، کلمہ غیر منصرف، یا ایک سبب علمیت اور دوسرا سبب الف زائدہ تکثیری، کلمہ غیر منصرف بن جائے گا۔ لیکن جب علمیت نہیں ہوگی تو پھر یہ غیر منصرف بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی اس پہ آ سکے گی۔ یہ 3 فروق ہو گئے ہیں الف زائدہ تانیثی، الف زائدہ الحاقی اور الف زائدہ تکثیری میں۔
گویا کہ الف زائدہ تانیسی وہ الگ ہے اور الف زائدہ الحاقی اور الف زائدہ تکسیری کے احکام ملتے جلتے ہیں۔ فقد ذكرها النحاة في كتبهم على أن ألفها زائدة للتكسير، نحات نے یہ 6 مثالیں اس کی ذکر کی ہیں الف زائدہ تکسیری کی۔ اوزان الف التانیث المکسورۃ المشہورہ، الف وہ الف جو تانیث کے لیے ہو، وہ الف مکسورہ جو تانیث کے لیے ہو، اس کے مشہور اوزان وہ 12 ہیں جنہیں نحات نے شمار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اوزان ہیں جو غیر مشہور ہیں اور ان کی تعداد 48 کو پہنچتی ہے، 48 وزن بن جاتے ہیں۔ تو 48 اور 12 وہ ملا کر یہ 60 وزن مجموعہ، فیکون مجموع هذه الاوزان 60 وزنا، یہ مجموعہ ان اوزان کا 60 وزن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وقد سبق بیان ذلك بالتفصیل فی البحث، وقد جاء من هذه الاوزان 3 اوزان مشترکہ بین التانیث والالحاق، فرماتے ہیں کہ 3 اوزان ایسے ہیں جو تانیث اور الحاق میں مشترک ہیں، 3 اوزان ایسے ہیں جن کے آخر میں الف تانیثی بھی آتا ہے اور الف الحاقی بھی۔ نمبر 1 فعلا، ہر وہ اسم جو اس وزن پر ہوگا اور وہ مصدر ہو یا جمع ہو تو اس کا الف تانیث کا ہوگا، جیسے ذکرہ، حجلہ۔ اور اگر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، اس کے علاوہ ہو، فَفِيهِ التَّفْصِيلِ الْآتِي، تو اس کے اندر ایک تفصیل ہے جو آ رہی ہے۔ وہ کیا تفصیل ہے؟ إِن لَمْ يُنَوَّنْ فِي التَّنْكِيرِ فَأَلِفُهُ لِلتَّانِيث، اگر نکرہ بناتے وقت اس پر تنوین نہ آتی ہو تو اس کا الف تانیث کا ہے۔ نکرہ بناتے وقت اس پر تنوین نہیں آتی اور وہ مصدر اور جمع سے بھی ہٹ کر ہے تو اس کا الف تانیث کا ہے، جیسے ذئذا۔ وَإِن نُوِّنَ فَأَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ، اور اگر نکرے کی صورت میں اس پر تنوین آتی ہو تو اس کا الف الحاقی ہے، جیسے عزہن، عزہن۔ اور وہ کلمات جو اس وزن پر آتے ہیں ان میں 2 لغتیں ہیں، ایک لغت تانیث کی اور دوسری الحاق کی۔ جو کلمات اس وزن پر آتے ہیں اور ان میں 2 لغتیں ہیں، یعنی تانیث اور الحاق کی، وہ وزن یہ ہیں، وہ کلمات یہ ہیں: ذفرا، دفلا۔ بہرحال یہ پہلا وزن تھا فعلا کا۔ نمبر 2 فعلا، ہر وہ اسم جو اس وزن پر آئے اور وہ مصدر ہو یا جمع ہو یا صفت ہو تو اس کا الف تانیث کا ہوتا ہے، اور اگر اس وزن پر وہ اسم آئے، نہ مصدر ہو، نہ جمع ہو، نہ صفت ہو، بلکہ کوئی اسم ہو، تو اس کے اندر تفصیل ہے جو آ رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پر تائے تانیث داخل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس پر تنوین آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس پر تائے تانیث آ سکتا ہو یا اس پر تنوین داخل ہو سکتی ہو، ان دونوں صورتوں میں چاہے تائے تانیث اس پہ داخل ہو سکے یا تنوین آ سکے، فَأَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ، تو ظاہر سی بات ہے وہ الف الحاق کا ہوگا، کیونکہ تائے تانیث الف تانیثی پہ داخل نہیں ہو سکتی اور تنوین بھی اس پہ نہیں آتی کیونکہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ وَإِنِ امْتَنَعَ مِن قُبُولِ هَاءِ التَّانِيثِ وَلَمْ يُسْمَعْ فِيهِ التَّنْوِينُ، اور اگر نہ وہ ہا کو قبول کرے، تائے تانیث کو نہ قبول کرے، نہ اس میں تنوین سنی گئی ہو، فَأَلِفُهُ لِلتَّانِيث، تو الف تانیث کا ہوگا، الحاق کا نہیں ہوگا۔ اور وہ کلمات جو اس وزن پر آئے ہیں اور ان میں دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں وارد ہیں، یعنی کہ تانیث اور الحاق والی، وہ 3 کلمے یہ ہیں: ارتا، علقہ، تترا۔ تترا قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تترا۔ نمبر 3 فعلا، یہ ایسا وزن ہے جو مشترک ہے تانیث اور الحاق کے درمیان۔ تانیث کی مثال جیسے جفرا، اور الحاق کی مثال جیسے حبرکن، منونن، تنوین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ اور وہ کلمات الکلمات المسموعۃ التی جاءت منتہیۃ بالف التانیث المکسورہ المزید للالحاق، وہ کلمات جن کے آخر میں الف تانیث مکسورہ آتا ہے
اور یہ ایسا ہے المزید علی الالحاق، جو الحاق کے لیے زیادہ کیا گیا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، یعنی جن کلمات کے آخر میں الف مکسورہ آیا ہے الحاق کے لیے، وہ کلمات یہ ہیں ہمارے پاس۔ نمبر 1 معزن، یہ ملحق ہے ہجرا کے ساتھ، ہجرا۔ حبنتا، سرندا، دلنزا، عفرنا، جلابا، سلخدا، سبنتا، سبندا، یہ سارے کے سارے کلمات ایسے ہیں جو سفرجل کے ساتھ پھر ملائے گئے ہیں۔ پہلے والا معزن یہ ہجرا کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور باقی کلمات یہ سفرجل کے ساتھ ملائے گئے ہیں۔ فہی سماعیۃ ولا یقاس علیہا، یہ سماعی ہیں، ان پر دوسرے کلمات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔